ملک شہراز ایک بار پھر شرمندگی سے سر جھٹک گئے۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی، ازکا تمہاری بہن ہے زامل۔ ملک شہراز شرمندگی سے نظریں نہ ملاتے ہوئے بولے۔ زامل کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے نظریں ازکا کی جانب کی جو خاموش سی کھڑی زامل کو دیکھ رہی تھی۔ دادا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ زامل ازکا پہ نظر ڈال کر ملک شہراز پہ خفگی بھری نظر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پرانی باتوں کو بھول جانا بہتر ہے زامل، اپنی بہن سے ملو۔ حاکم چودھری بات کو ختم کرتے ہوئے زامل سے کہتے ساتھ ازکا کو اشارہ کرنے لگے۔ ازکا حاکم چودھری کی طرف بڑھی۔ حاکم چودھری نے اسے زامل کے پاس کیا۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بہن ہی سمجھا ہے۔ زامل ازکا کا ہاتھ تھام کے اسے مسکرا کے کہنے لگا، جس پہ ازکا مسکرا دی اور باقی سب لوگ بھی مسکرا دیے۔ زامل کو ہسپتال میں دوسرا دن تھا۔ اس کے پاس حور موجود تھی۔ حور بیٹھی ہوئی تھی۔ جان، زامل نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا۔ حور نے اسے دیکھا۔ بال، زامل حور کو ہیئر برش کا اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے لگا۔ حور اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ سیدھا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جان کے مجھے تنگ کرنا تمہاری عادت ہے۔ حور اسے گھور کے جواب دیتے ساتھ اس کے بال بنانے لگی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بے وجہ ہنستے رہتے ہو، پاگل ہو۔ حور اس کی مسکراہٹ سے تپ کے بولی۔ زامل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ میں نہیں کر رہی، خود ہی کر لو۔ حور منہ بنا کے کہتے ساتھ ہی برش چھوڑ کے جانے لگی۔ زامل نے اس کی کلائی تھام کے کھینچ کے قریب کیا اور کہا لگا کے ہنسا۔ اتنی کیوٹ شروع سے ہو یا اب ہوئی ہو؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پہ حور نے اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ حور زامل کو مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پہ زامل کے لب مسکرا دیے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ماتھے سے ماتھا ٹکا لیا۔ کیسا ہے اب؟ شہریار اس کے پاس بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت بہتر ہوں، زامل اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا، جس پہ شہریار مسکرا دیا۔ خوب خدمتیں لی جا رہی ہیں بھابھی کی، وہ مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا۔ زامل کے لب مسکرا دیا۔ بالکل، وہ حور پہ نظریں جمائے مسکرا کے جواب دینے لگا، جس پہ شہریار بھی مسکرا دیا۔ اب کیا لگتا ہے ڈیورس کی بات کریں گے؟ شہریار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنا ضروری سمجھا، جس پہ زامل فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ جان، زامل کے بغیر نہیں رہ سکتی، اتنا تو میں جان گیا ہوں۔ زامل لہجے میں اعتماد لیے اسے جواب دینے لگا، جس پہ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، زامل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شہریار خاموش رہا۔ میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، خیال رکھنا، وہ کہتے ساتھ ہی اس سے ملتا وہاں سے چلا گیا۔ زامل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ زامل کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ملک شہراز اسے اور حور کو اپنی والی حویلی میں لے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ازکا بھی آئی تھی اور حور زامل کو سہارا دے کے اس کے والے روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ہے تمہارا روم۔ حور اس کے روم کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا کے بولی، جس پہ زامل ہاں میں سر ہلا گیا۔ یہ انکل آنٹی ہیں؟ وہ دیوار پہ لگی تصویر سے اندازہ لگاتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ جان، زامل نے اسے پکارا۔ حور نے مڑ کے اسے دیکھا۔ زامل نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں ڈیورس کب چاہیے؟ زامل چہرے پہ سنجیدہ تاثرات سجائے اس سے پوچھنے لگا، اور اس کی بات سے حور بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ڈیورس؟ حور اسے دیکھتے ہوئے بمشکل بول سکی، جس پہ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ یاد نہیں؟ تمہیں ہی چاہیے تھی؟ زامل اسے جان کر اپنی مسکراہٹ ضبط کیے پوچھنے لگا، جس پہ حور اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ بولو بھی۔ زامل اسے خاموش پا کے پھر سے بولا۔ حور ہوش میں آئی۔ مجھے اب نہیں چاہیے، حور نے فوراً سے اپنا جواب دیا۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وہ آئی برو اچکائے جان کے اس سے پوچھنے لگا۔ حور کی نظریں اس پہ ہی تھیں۔ بس نہیں چاہیے اب، حور اسے جواب دیتی اٹھ کے جانے لگی۔ زامل نے اس کی کلائی تھامی۔ آخر کیوں نہیں چاہیے؟ زامل اسے اپنے پاس بٹھا کے پوچھنے لگا۔ حور صحیح معنوں میں بے بس ہوئی تھی۔ زامل تم جانتے ہو پھر بھی؟ حور اس سے نظریں چرا کے تھوڑا خفگی سے کہنے لگی۔ زامل نے حور کو اپنے قریب کیا۔ مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے۔ زامل اس کے چہرے پہ نظریں جمائے گمبھیر لہجے میں بولا۔ حور نے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں ہوگا، حور نظریں جھکائے بے بسی سے کہنے لگی۔ زامل حور کے کان کے قریب لب لایا۔ میرے لیے؟ زامل دھیمے لہجے میں بولتا اپنی سانس سے محسوس کروا گیا۔ حور نے آنکھیں مینچ لیں۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا ابھی باہر آ جائے گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ملک زامل۔ حور آنکھیں بند کیے، ہمت پیدا کیے، اپنی دلی کیفیت بول گئی۔
زامل کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ آئی. اس نے حور کے چہرے پہ نظریں جمائیں اور اسے سینے سے لگایا. حور کے لب بھی مسکرا دیے تھے. اس سے الگ ہو کے زامل نے حور کے چہرے پہ ہاتھ رکھے اور اسے دیکھنے لگا. حور نظریں جھکا گئی. زامل نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنانا چاہا. حور نے فوراً سے اسے پیچھے کیا. بیمار ہو اور حرکتوں سے باز نہیں آ رہا, خاموشی سے سو جاؤ. حور بیڈ سے اٹھتی اسے گھور کے کہتے ساتھ سرخ چہرہ لیے باہر کی طرف بڑھنے لگی. کہاں؟ زامل اسے باہر جاتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. حور جاتے جاتے مڑی. بچوں کے پاس. وہ اسے جواب دے کے کمرے سے چلی گئی. زامل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور لیٹ گیا. کیسے آنا ہوا آپا؟ نوال کی والدہ زینیا بیگم اپنی نند سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی. یہ کہنے آئی ہوں کہ تم اپنی نوال کی شادی کہیں بھی کر دو کیونکہ میرا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے. معذرت. وہ کہتے ساتھ اٹھ کے چل دیں اور زینیا بیگم انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی. یہ کیا کہہ دیا آپ نے آپا؟ زینیا بیگم مایوسی سے کہنے لگی. نوال فوراً ان کے پاس آئی. امی چھوڑیں, جو ہوا اچھا ہوا. مجھے پہلے ہی پتا تھا پھپھو نے کبھی بھی نہیں کرنی سہیل کی شادی یہاں. آپ پریشان نہ ہو. نوال انہیں تسلی بخشتے ہوئے کہنے لگی. دل سے تو وہ خوش بھی بہت تھی, جان جو چھوٹ گئی تھی. کون؟ شہریار نے بغیر دیکھے فون کان سے لگایا پوچھا. نوال. نوال نے اسے فوراً بتایا. اس کی آواز پہ وہ سیدھا ہوا. خیریت؟ شہریار فوراً سے پوچھنے لگا. نوال نے ایک گہرا سانس لیا. اگر سچ میں شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی فیملی کو کل میرے گھر بھیج دو. نوال نے یہ کہتے ساتھ ہی فون رکھ دیا اور شہریار 2 منٹ اپنی جگہ پہ ساکت رہا, پھر ہوش میں آیا. سچی؟ یہو! شہریار خوشی سے شور مچا کے ناچنے لگا. میرے باپ کو مجھ سے دور کیا ہے نا, کسی کو بھی چین نہیں لینے دوں گا. آدم اکیلا بیٹھا بالوں میں ہاتھ پھیرتے غصے سے یہی بول رہا تھا. اور حورے جان پہلا نمبر تو تیرا ہوگا. آدم حور کو سوچتے ہوئے کہنے لگا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا. تم لوگوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا, میں اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آدم کہتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور حاکم چودھری کی حویلی کو دیکھنے لگا. تہس نہس کر دوں گا یہ. وہ حویلی پہ نظریں گاڑے غصے سے کہنے لگا اور پھر واپس غصے میں چلا گیا. سب کچھ ٹھیک ہو گیا, بس ازکا بچی کو اب اس گھر کی بیٹی بن کے آنا ہے. حاجرہ بیگم مسکراتے ہوئے ناشتہ لگاتے کہنے لگی, جس پہ حاکم چودھری اس بات میں سر ہلا گئے. اگلے ہفتے ان کی رخصتی کر دیتے ہیں. حاکم چودھری مسکراتے ہوئے کہنے لگے. زاہد کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سارم اور جبران نے زاہد کو چھیڑا جس پہ اس نے گھورا. آدم کا پتہ ہے کسی کو؟ حاکم چودھری زاہد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے. زاہد نے ان کی طرف دیکھا. نہیں دادا, ہاسپٹل کے بعد سے نہیں دیکھا. زاہد نے فوراً سے انہیں بتایا. حاکم چودھری اس بات میں سر ہلا گئے. نظر رکھو, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حاکم چودھری انہیں آگاہ کرتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گئے. زامل اٹھ جاؤ, ناشتہ کر کے پین کلر لے لو. حور اسے نہ جانے کب سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زامل ٹس سے مس نہیں ہوا. زامل اٹھ جاؤ ورنہ یہ پانی کا گلاس تمہارے منہ پہ الٹ دوں گی. حور زامل کو گھور کے یہی دھمکی استعمال کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی. جب زامل نے کھینچ کے اسے اپنے اوپر گرایا. تمہیں اتنا ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ زامل اس کی کمر میں بازو حائل کیے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا. نہیں, ہرگز نہیں. حور اسے غصے سے گھورتے ہوئے جواب دینے لگی. اس نے اس کی ناک کو چھوا. کب سے اٹھا رہی ہوں, اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. حور اسے گھور کے کہتی ساتھ اس کے بائیں بازو پہ مکہ مار گئی. زامل درد کے مارے چیخ گیا. حور پریشان سی ہوئی. زیادہ زور سے لگ گئی کیا؟ حور بازو پکڑ کے فکر مند سی اس سے پوچھنے لگی جس پہ زامل اسے دیکھنے لگا اور کہا لگا کے ہنسا. باہر میں جاؤ تم. حور اسے دھکا دے کے اٹھتے ہوئے بولی. زامل بس ہنس رہا تھا. فریش ہو جاؤ, میں ناشتہ لا رہی ہوں. حور کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی جس پہ زامل اسے جاتا دیکھنے لگا. ازکا اور زاہد کی شادی 2 ہفتے بعد تھی. نوال اور شہریار کا رشتہ بھی ہو چکا تھا اور زامل نے دونوں کی شادی ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. سب لوگ اس وقت شاپنگ وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے. حویلی میں صرف حور اور زامل ہی موجود تھے اور باقی ملازم وغیرہ. زامل کی طبیعت کی وجہ سے حور نہیں جا سکی تھی. زامل کمرے میں بیٹھا شدید بور ہو چکا تھا اور حور تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے کی طرف بڑھا. بیگم صاحبہ کو دیکھا ہے؟ ملازمہ کو دیکھتے وہ پوچھنے لگا جس پہ ملازمہ اس بات میں سر ہلا گئی. وہ کچن میں ہے. ملازمہ اسے بتانے لگی. زامل خاموشی سے کچن کا رخ کر گیا. کچن میں آیا تو حور کو مصروف سا پایا.
زامل کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زامل نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا، جس پہ حور گھبرائی۔ زامل! حور اسے مڑ کے دیکھتی آنکھیں دکھائے پکارنے لگی۔ زامل نے اس کی گال پہ لب رکھے۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ اس سے الگ ہوتا سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ سوپ بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ حور لبوں پہ مسکراہٹ سجائے سوپ میں چمچ چلاتی اسے بتانے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ زامل حیرانگی سے آئی برو اچکائے پوچھنے لگا، جس پہ حور نے اسے دیکھا۔ نہیں، پہلی دفعہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ حور اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے بتانے لگی، جس پہ زامل کی مسکراہٹ تھوڑی سمٹی۔ اللہ خیر، زامل ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ارے پریشان نہ ہو، میں نے ریسپی لے لی ہے امی سے، تم نے پینا لازمی ہے۔ حور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو اب جاؤ، مجھے بنانے دو۔ حور اسے کہتے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ زامل اسے نظروں کے حصار میں لیا کھڑا رہا۔ جاؤ نا۔ حور اسے کھڑا دیکھ کے پھر سے کہنے لگی۔ زامل اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ زامل اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا اس سے کہنے لگا، جس پہ حور اسے دیکھنے لگی۔ زامل سارے ملازم پھر رہے ہیں، شرافت سے کمرے میں جاؤ۔ حور اسے گھورتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی۔ زامل نظریں اسی پہ جمائے ہوئے تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ اسے جواب دیتا اسے دیکھنے میں مصروف رہا۔ زامل! حور سینے پہ بازو باندھے اسے پکارنے لگی۔ جی جان، اس محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ حور نے زبردستی اسے کچن سے نکالا، ورنہ وہ شخص جانے والا نہیں تھا۔ اف زامل! مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ ہی سوپ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ سوپ بن گیا، حور کمرے میں آتے ہوئے ہاتھ میں ٹرے لیے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ چلو پیو اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ حور اس کے سامنے رکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ زامل نے اسے دیکھا اور پینے لگا۔ کیسا ہے؟ حور اسے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکاتے پوچھنے لگی، جس پہ زامل نے اسے دیکھا۔ بہت مزے کا ہے، زامل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے کہنے لگا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ واقعی مزے کا ہے؟ حور حیرانگی سے اس سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پہ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ حور نے چمچ لیا اور پینے لگی۔ یخ! حور فوراً سے چمچ رکھ کے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اتنا گھٹیا بنا اور تمہیں پسند آیا؟ بیمار کر دے گا یہ تمہیں، چھوڑو اسے۔ حور فوراً سے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل مسکرا کے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تو بہت پسند آیا ہے، کیونکہ یہ زامل کی جان نے بہت محبت سے بنایا۔ زامل اسے گہری نظروں میں لیے حور اسے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی۔ لیکن تم یہ نہ پیو، بیمار ہو جاؤ گے۔ حور اس کے آگے سے ٹرے ہٹاتے ہوئے بولی، جس پہ زامل سر کو خم دے گیا۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ حور اس کے پاس آ کے بیٹھتی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم اتنی حسین کیوں ہو؟ زامل اسے اپنے حصار میں قید کیے بدلے میں سوال کرنے لگا۔ حور اسے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ زامل نے اس کی ناک پہ لب رکھے۔ کیا خیال ہے، آج فیوچر پلاننگ کا سوچا جائے؟ وہ اس کی گردن پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ حور کنفیوز سی ہوتی بمشکل بولتی زامل کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ نکلنا ناممکن ہے، اور آج نہیں، کہتے ساتھ ہی زامل نے اس کی گردن پہ لب رکھے، اس کی ایک گال پہ لب رکھے، دوسری گال پہ رکھے، اس کی پیشانی پہ لب رکھے، اس کے ہونٹوں پہ شدت سے لب رکھ دیے۔ حور سانس روک گئی، پورا وجود کانپنے لگ گیا۔ زامل اسے بیڈ پہ لٹاتا، لیمپ آف کرتا، اپنی شدتیں اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ وہ بے بس خود میں سمٹی اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ کل رات زامل نے اپنی محبت کا ثبوت حور کو دیا تھا۔ صبح زامل کی آنکھ کھلی، نظر حور پہ گئی جو اس کے سینے میں منہ دیے پرسکون سی سو رہی تھی۔ زامل کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا کمر کے گرد بازو حائل کر گیا۔ کل رات میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا جان، زامل اس کے کان کے قریب سرگوشی نما سا بولا، جس پہ حور تھوڑا سا کسمس آئی اور واپس اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زامل اس کی اس حرکت پہ مسکرا دیا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو ملک شہراز ناشتے پہ بلا رہے ہیں۔ ملازمہ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ زامل نے اسے جواب دیا اور ملازمہ خاموشی سے چلی گئی۔ جان اٹھ جاؤ، زامل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ حور بمشکل آنکھیں کھول سکی۔ سونا ہے مجھے ابھی، وہ نیند میں منہ بنائے کہتی اس کے سینے میں واپس منہ چھپا گئی۔ دادا ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ اسے نرمی سے بتانے لگا،
جس پہ حور نے نظر اٹھا کے وال کلاک پہ ڈالی۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ حور ایک دم اٹھی، نظر اس پہ گئی جو پرسکون سا لیٹا ہوا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی، مجھے اٹھایا نہیں تم نے؟ حور اسے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہتی ساتھ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ زامل اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں حور فریش ہو کے گیلے بالوں میں باہر نکلی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ زامل کی نظر اس پہ گئی اور وہیں رک سی گئی۔ اتنی دیر ہو گئی، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے سب، وہ بالوں کو کنگھا کرتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ زامل اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے والی بات ہے کیا؟ حور نے مرر میں سے زامل کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ حور تب کے بولی۔ زامل بیڈ سے اٹھ کے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ تم لوگوں کی باتوں کو اتنا مت سوچو، تم ہماری رات یاد رکھو، صرف ملک زامل کو یاد رکھو۔ زامل اس کے کندھے پہ منہ رکھے گمبھیر لہجے میں کہتے ساتھ اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا، جس پہ حور نظریں جھکا گئی۔ پیچھے ہو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ حور اسے کہتے ساتھ دوپٹہ لیتی سر پہ کرنے لگی۔ زامل نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ ٹکایا، جس پہ حور مسکرا دی۔ پرفیکٹ، زامل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ زامل شادی پہ صرف 4 دن ہے، میری بیسٹ فرینڈ اور میری بچوں کی شادی ہے، مجھے سارے ڈریس نیو چاہیے، تم ٹھیک ہو گئے ہو، تم مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ حور کمرے میں آتے ہی زامل کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ کل چلیں گے نا، آج نہیں، زامل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ 3 دن جانا ہے مجھے آج پسند نہیں آئے گا تو کل جائیں گے، نہیں پسند آئے گا تو پرسوں جائیں گے۔ حور اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ مجھے شاپنگ میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ازکا اور تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ زامل بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ حور بھی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ میری شادی تم سے ہوئی ہے، ڈرائیور یا ازکا بچوں سے نہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ حور اسے بتاتے ساتھ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ جان، زامل اسے پکارنے لگا۔ حور نے مڑ کے اسے دیکھا۔ ہم جا رہے ہیں جان۔ حور اسی کے انداز میں اسے جواب دیتے ساتھ تیار ہونے لگی۔ زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حور زبردستی اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اس کا ہاتھ تھامے وہ شاپنگ کر رہی تھی۔ ہائے یہ کتنا پیارا ہے، حور ڈریس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ زامل اچھا ہے نا؟ حور فوراً سے پوچھنے لگی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ حور نے وہ ڈریس لے لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے جیولری وغیرہ اور جوتے وغیرہ لیے۔ مجھے بھوک لگی ہے بہت، حور شاپنگ کے بعد چلتے ہوئے اچانک سے کہنے لگی، جس پہ زامل نے اسے دیکھا۔ کیا کھانا ہے؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ کچھ دیسی، کسی ڈھابے سے، وہ فوراً سے زامل کو کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں آج صحیح معنوں میں خوش اور پرسکون تھے، سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ آدم ان دونوں کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نفرت وحشت دونوں چھائی ہوئی تھیں۔ انتظار کرو، وہ گاڑی پہ نظریں جمائے، چہرے پہ شاطر مسکراہٹ سجائے دل میں کہنے لگا۔ رات بھر وہ دونوں گھومے، کھانا کھایا اور تھکے ہارے واپس آئے۔ آتے ہی سیدھا سو گئے۔ سورج کی روشنی وال سے ٹکراتی کمرے میں پڑنے لگی تو حور اپنا منہ زامل کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ اللہ! حور ایک دم اٹھ کے بیٹھتی، گھڑی پہ نظر ڈالے کہنے لگی۔ زامل کی نظر اس پہ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پہ حور نے اسے دیکھا۔ آج مائیوں ہیں اور میں ابھی تک سو رہی ہوں۔ حور اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اتر کے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ مجھے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا تھا یار، حد ہو گئی، میں لیٹ ہو گئی۔ حور فریش وغیرہ ہو کے باہر آتی، شلوار قمیض میں ملبوس، کانوں میں ٹاپس پہنتے ہوئے بولی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کو ہے مائیوں، زامل نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ حور نے اسے دیکھا۔ ہاں تو رات کو تو ہے، وہ اب اپنے ہاتھوں کو آہستہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہنسو مت، حور اسے ہنستا ہوا دیکھ کے کہنے لگی اور منہ سجا کے بیٹھ گئی۔ کتنی بڑی بے وقوف ہوں نا میں، خوشی میں بھول ہی گئی کہ ابھی تو صبح ہے۔ وہ خود ہی کو منہ بناتا کہتے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں لان میں چلتے ہیں، وہ اسے حصار میں قید کیے پیار سے کہنے لگا۔ حور نے مسکرا کے اسے دیکھا اور دونوں لان کی جانب بڑھ گئے۔ حور اور زامل واک کر رہے تھے، دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار تھی، دونوں ساتھ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ تمہیں بیبی پسند ہے زامل؟ حور چلتے ہوئے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ ہاں، زامل حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حور نے اسے دیکھا۔ چھوٹے بچے پسند ہیں؟
حور اسے حیران دیکھ کے پھر سے پوچھنے لگی، ہاں پسند ہے؟ زامل اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جواب دینے لگا۔ حور مسکرائی، مجھے بھی پسند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے بتانے لگی۔ زامل نے اسے جھٹکے سے قریب کیا، تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ زامل اسے قریب کیے پیار سے پوچھنے لگا، جس پہ حور پلکیں جھکا گئی۔ میں کچھ نہیں چاہ رہی، ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ حور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زامل اس کے پیچھے آیا۔ ازکا سادے سے پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی، اور نوال کو بھی آج ملک حویلی ہی آنا تھا، وہ بھی یلو رنگ کے ڈریس میں پیاری لگ رہی تھی۔ حور اورنج کلر کی شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار پہنے، گلے میں دوپٹہ کیے، بالوں کو کھول کر لائٹ سے میک اپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کانوں میں بھاری جھمکے تھے، وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ واللہ، زامل پیچھے سے آتا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حور مسکرا دی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حور مڑ کے اسے سر تا پیر دیکھتے کہنے لگی، جو سفید شلوار قمیض میں اس وقت بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیوں؟ زامل ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ اتنے ہینڈسم بن کے کس خوشی میں جا رہے ہو ہاں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ میں تو آپ کے لیے اتنا ہینڈسم تیار ہوا ہوں، مجھے کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پہ حور مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ تمہاری لپسٹک خراب کر دوں؟ وہ اس کے ہونٹوں پہ فوکس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ نہیں کرو نا۔ حور فوراً سے اس کی قید سے نکلنے کی صحیح کرتی ہوئی تیز ہوتی ہارٹ بیٹ سے کہنے لگی، پھر لگا لینا۔ زامل اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں تو بس نہیں۔ حور اسے کہتے ساتھ اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ زامل اپنے لب اس کے کان کے قریب لایا۔ آج رات خیر منا لو، کیونکہ مجھے بھی بیبیز بہت پسند ہے، زامل مسکراتے ہوئے تنگ کرتا اسے کہنے لگا، جس پہ حور اسے دیکھنے لگی۔ عجیب، حور منہ بنائے اسے کہتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ زامل مسکرا دیا۔ مائیوں کا انتظام لان میں ہوا تھا اور یہ فنکشن صرف لڑکیوں اور گھر کے لڑکوں کا تھا۔ دلہے اس فنکشن پہ الاؤ نہیں تھے۔ ساری لڑکیاں اس وقت مہندی لگوا رہی تھیں اور باقی کچھ ڈھولک بجا کے گانے گانے میں مصروف تھی۔ ملک حویلی میں رونق سی لگی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں، مہندی والی حور کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ حور مسکرا دی۔ جی معلوم ہے مجھے، میرے شوہر بتاتے رہتے ہیں۔ حور مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی، جس پہ لڑکی مسکرا دی۔ مہندی پہ ہسبینڈ کا نام لکھوانا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حور نے اس بات میں سر ہلا کے زامل کا نام بتایا۔ اتنی شریف، خدا کی قسم کبھی بھی نہیں لگی۔ حور نوال کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کے بولی۔ نوال نے اسے گھورا۔ بیٹا تجھے بعد میں پوچھتی ہوں، نوال اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی نور ہنس دی اور اٹھ کے چل دی۔ کتنے خوش لگ رہے ہیں سب۔ حاکم چودھری سب کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگے۔ ہاں بالکل۔ ملک شہراز بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور سب کو دیکھنے لگا۔ کیسی لگی ہے مہندی؟ حور زامل کے سامنے آتی چہرے پہ ہاتھ رکھے اس سے پوچھنے لگی۔ اسے دیکھ کے زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت حسین۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ چلو اپنا نام ڈھونڈو۔ حور اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ زامل اسے دیکھتا ہاتھ میں ڈھونڈنے لگ گیا۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، زامل کہتے ساتھ اپنے نام پہ انگلی رکھ گیا۔ حور کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم جاؤ میں آتا ہوں۔ زامل اپنا فون بجتا دیکھ کے حور سے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ زامل فون کان سے لگائے اس سے پوچھنے لگا۔ یار ایک تصویر بھیج دے، میں نے کتنا تیرا ساتھ دیا ہے، تیرے لیے ایک گانا بنتا ہے، دوست دوست نہ رہا۔ شہریار فون کان سے لگائے اسے منہ بجا کے کہنے لگا، میں نہیں بھیج رہا۔ زامل نے اسے صاف منع کرتے ہوئے کہا۔ شہریار نے فون کو گھورا۔ بیٹا تیرا ٹائم بھی آئے گا۔ شہریار اسے دھمکاتے ہوئے کہنے لگا۔ میرا ٹائم آ کے چلا گیا، تو اپنی خیر منا، میری بیوی تو میرے پاس ہے۔ زامل اسے فوراً جواب دینے لگا۔ شہریار کا دل کیا کہ زامل کو کوئی چیز دے کے مارے۔ تو دوست نہیں ہے بیٹا، میں نے کتنا تیرا ساتھ دیا۔ شہریار اسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ زامل مسکرا دیا۔ مرنا بھیج رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زامل فون رکھتا لان کی طرف بڑھ گیا اور نوال کی تصویر لے کے شہریار کو بھیج دی، جس پہ اس کا رپلائی آیا، آئی لو یو، اور وہ مسکرانے لگا۔ باری باری سب مائیوں کی رسم ادا کرنے لگے۔ مائیوں کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا۔ مہمان واپس جا رہے تھے
نوال بھی اپنے گھر جا چکی تھی جبکہ ازکا بہت تھک گئی تھی۔ حور اسے اس کے کمرے کی طرف لے گئی۔ سوری بجو، میری وجہ سے آپ کو کتنی مشکلیں دیکھنی پڑی، حور اس سے شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ازکا نے اسے دیکھا اور گلے سے لگا لیا۔ اب تو سب ٹھیک ہے نا، اور تمہارا کوئی قصور نہیں، قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ ازکا اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بتانے لگی۔ حور بھی مسکرا دی۔ یو آر دا بیسٹ، حور کہتے ساتھ ہی اس کے گال پہ لب رکھ گئی۔ ازکا مسکرا دی اور حور چلی گئی۔ ازکا واش روم سے باہر آئی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کے اسے دھچکا لگا۔ آپ؟ ازکا حیران سی اسے کہتے ہوئے دیکھنے لگی، جس پہ وہ مسکرا دیا۔ ہاں میں، مجھے تمہیں دیکھنے کا دل کیا تو سوچا کہ آ جاؤں۔ زاہد اٹھ کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا۔ ازکا نے فوراً سے دروازہ بند کیا۔ آپ یہاں نہیں آ سکتے، ازکا فوراً سے گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ زاہد اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ زاہد نے فوراً پریشان سا اس سے پوچھا۔ ازکا نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ازکا ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس سے بولی۔ زاہد کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو دیکھنے دو، تم میرے نکاح میں ہو۔ زاہد لاپرواہی سے اسے جواب دیتے ساتھ اس کے قریب آتا، ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ لیکن پھر بھی، ازکا بھی خوفزدہ سی کہنے لگی۔ زاہد نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے۔ میں ہوں نا ساتھ، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پہ ازکا ہلکا سا مسکرا دی اور زاہد اسے مائیوں کے جوڑے میں دیکھنے لگا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی تھی؟ شہریار فون کان سے لگائے اس سے کہنے لگا۔ مصروف تھی میں، نوال اسے فوراً سے جواب دینے لگی۔ شہریار کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آج بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ نوال پریشان سی ہوئی۔ تم نے کہاں دیکھا؟ نوال فوراً اس سے پوچھنے لگی۔ شہریار بھی اپنی بالکنی میں آ گیا۔ بس دیکھ لیا؟ شہریار اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نوال کو واقعی حیرانگی ہوئی۔ بتاؤ نا کہاں دیکھا؟ نوال اس سے پھر وہی سوال کرنے لگی۔ بس دیکھ لیا نا؟ شہریار بھی وہی جواب دینے لگا۔ نوال کو واقعی غصہ آیا۔ بتا رہے ہو یا کال بند کروں؟ نوال غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ شہریار ہنسنے لگا۔ وہ تصویر منگوائی تھی زامل سے۔ شہریار نے اسے فوراً بتایا۔ نوال فون کو دیکھنے لگی۔ تم واقعی بہت بڑے ٹھرکی ہو، نوال اسے منہ بنا کے کہنے لگی۔ شہریار کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہ ٹھرکی صرف تم ہی سے پیار کرتا ہے، وہ اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگا، اور اسی طرح بحث وغیرہ کرتے کرتے وہ اپنی بات کرتے رہے۔ حور چینج کر کے کمرے میں آئی اور جولری اتارنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا۔ کس سے بات کر رہے تھے فنکشن پہ؟ حور جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ زامل ناسمجھی سے اسے دیکھتا بدلے میں سوال کرنے لگا۔ بہت ہنسا جا رہا تھا، خیریت تھی نا؟ حور مڑ کے غصے سے اسے کہنے لگی۔ زامل اس کا غصہ دیکھ کے مسکرا دیا۔ ہاں بس ایسے ہی؟ زامل اسے مزید تپانے کے لیے جان کے کہنے لگا۔ حور نے اسے گھور کے دیکھا۔ ایسے تو نہیں، بلا وجہ کوئی بھی نہیں مسکراتا۔ جلدی بتاؤ، حور اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ زامل نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زامل اس پہ نظریں جمائے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا۔ حور آئی برو اچکا گئی۔ ملک زامل ہر لڑکی پہ پھنس جاتا ہے۔ زامل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جس پہ حور اسے دیکھنے لگی۔ ملک زامل ہر لڑکی پہ پھسل کے تو دکھائے، پھر دیکھیں ملک زامل کی بیگم کیا کرتی ہے۔ حور غصے سے جل کے کہنے لگی۔ زامل اس کی گال پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہیں کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، تمہارے آگے بس فل اسٹاپ لگا دیا ہے۔ زامل اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اب بتاؤ کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میرے علاوہ کوئی تمہارے چہرے کی مسکان بنے۔ حور منہ بسورے اسے دیکھ کے اداسی سے بولتی سیدھا زامل کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ شہریار تھا۔ زامل اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بتانے لگا۔ حور کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ اب میں اپنا کام کر لوں؟ زامل اس کے چہرے کے قریب آتے کہتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ حور آنکھیں بند کر گئی، اس کی سانس رک سی گئی۔ آج مہندی کا دن تھا۔ زامل کی آنکھ کھلی اور اپنے پہلو پہ نظر ڈالی، مگر وہاں حور موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ پریشانی سے اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتا اس کی نظر حور پہ گئی، جو ازکا کے سامنے کھڑی مزے سے ڈانس کر رہی تھی۔ زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی نظر اسی پہ رک گئی۔ ازکا جو بیٹھی ہنستے ہوئے اس کا ڈانس دیکھ رہی تھی، اچانک نظر اوپر گئی اور زامل کو دیکھا جو حور کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں کے اوپر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہوئی
اور وہ واپس حور کو دیکھنے لگی۔ اف بچو، آپ کی مہندی ہے، کتنا مزہ آئے گا نا، حور خوش ہوتے ہوئے چہک کے کہنے لگی، جس پہ ازکا ہنس دی اور از بات میں سر ہلا گئی اور اسے اوپر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتی حور نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ زامل کو کھڑے پا کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ حور اسے دیکھتے ہوئے سینے پہ بازو باندھ کے مسکرا کے پوچھنے لگی۔ میری نظر لگ سکتی ہے کیا تمہیں؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے بدلے میں سوال کرنے لگا، جس پہ اس نے آئی برو اچکائی۔ لگ بھی سکتی ہے نظر؟ نظر نظر ہے، حور اسے جان کے مذاقیہ انداز میں کہنے لگی۔ زامل کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بری نظر لگتی ہے، پیار بھری نظر نہیں، زامل شوخیہ لہجے میں آنکھ مار کے کہنے لگا۔ حور نے اسے آنکھیں دکھائیں اور ازکا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ تم واقعی انتہائی لچے اور ٹھرکی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے شرما کے سرخ گال لیے کہنے لگی۔ بس اب کیا کریں، گزارا اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ روم میں آؤ، زامل کہتے ساتھ واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حور اسے جاتا دیکھنے لگی۔ میں آتی ہوں، کہتے ساتھ ہی حور اوپر کی طرف بڑھ گئی اور ازکا کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ازکا گرین کلر کے ڈریس میں ملبوس، لائٹ سے میک اپ میں، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ لیے، جیولری پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کے وہ لبوں پہ مسکراہٹ لے آئی۔ زاہد وائٹ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑی ہوئی بیئرڈ میں، پیروں پہ کھیڑے پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نوال لائٹ گرین رنگ کے ڈریس میں، سر پہ گولڈن رنگ کا دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں، جیولری پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہریار گرے کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑی ہوئی بیئرڈ میں اچھا لگ رہا تھا۔ چاروں کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا تھا۔ سب کے چہروں پہ خوشی صاف واضح تھی۔ آج صبح وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے۔ جان ہو گئی تیار؟ زامل سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بڑی ہوئی بیئرڈ میں، سیاہ شال لیے اس وقت بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتا حور سے پوچھنے لگا، جو گولڈن ڈریس میں ملبوس تھی، جس پہ خوبصورت نفیس سا کام ہوا تھا۔ بالوں کو کھولے، ماتھے پہ ٹکا لگائے، لائٹ سے میک اپ میں وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور ملک زامل کو سیدھا دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے، وہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے گہری نظروں سے اسے دیکھ کے کہنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کے اس کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھنے لگا۔ حور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے نہیں معلوم، حور اسے معصومیت سے جواب دینے لگی، جس پہ زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میری معصوم سی جان، وہ اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے محبت سے کہتا اس کے گال پہ لب رکھ گیا۔ حور آنکھیں بند کر گئی۔ مشکل ہے آج فنکشن پہ تم سے نظر ہٹانا، زامل گمبھیر لہجے میں اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے کہنے لگا۔ نظریں مجھ پہ ہی ٹکی رہنی چاہیے ملک زامل، ورنہ میں تمہاری آنکھوں کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ حور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگی۔ زامل کہا لگا گیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیا۔ مہندی کا فنکشن بھی لان میں ہی رکھا گیا تھا، بہت ہی خوبصورتی سے اسے سجایا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ نوال شہریار ایک ساتھ بیٹھے تھے، ازکا اور زاہد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ زاہد کی نظریں بار بار ازکا پہ جا رہی تھیں اور شہریار بھی نوال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان چاروں کو خوش دیکھ کے حور بے حد خوش ہوئی۔ ہر کسی کی زندگی سکون میں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حور نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ زامل اور حور نے ڈانس کیا تھا، سب لوگوں نے ڈانس پہ تالیاں بجائی تھیں۔ مہندی کی رسم ادا ہونے کا وقت ہوا اور اب سب مہندی کی رسم کر رہے تھے۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے ہو رہا تھا، رونق لگی ہوئی تھی۔ بھابھی کو گھور لیا تو دوست کو کچھ کھانے کے لیے لا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے، شہریار زامل کے پاس آتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جس پہ زامل نے اسے دیکھا۔ تو ہمیشہ کباب میں ہڈی بنی، زامل اسے گھور کے کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ صحیح ہے، اب تو میری بھی بیوی آ گئی ہے، شہریار اسے جاتا دیکھتے ہوئے منہ بنا کے کہنے لگا اور نوال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے لیے کھانا لے آیا۔ تھوڑی دیر والا غصہ شہریار کا ختم ہو گیا اور زامل پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے حور کو دیکھنا شروع سے پسند تھا اور وہ اسے ابھی بھی دیکھ رہا تھا۔ آج تو بہت تھک گئی، حور جیولری اتارنے کے بعد بیڈ پہ آ کے بیٹھ کے جوتے اتارتے ہوئے کہنے لگی۔ میں مدد کر دیتا ہوں، زامل کہتے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حور نے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، میں کر لوں گی، حور فوراً سے اسے کہنے لگی، جس پہ زامل نے اسے دیکھا۔ مجھے اچھا لگے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگا۔ حور اسے دیکھنے لگی، لیکن مجھے نہیں لگے گا، اب تم اٹھ جاؤ، حور اسے کہتے ساتھ اپنے پاؤں مزید پیچھے کر گئی۔ زامل خاموشی سے اٹھ گیا۔ گڈ، حور مسکرا کے کہتی جوتے اتار کے وارڈروب سے نائٹ ڈریس لیتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
اب تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہوں۔ حور گہرا سانس لے کے کہتی بیڈ پہ آئی۔ زامل بیٹھا ہوا تھا۔ آ جاؤ میرے پاس۔ زامل اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ حور مسکرا کے اس کی باہوں میں آ گئی۔ زامل نے اسے اپنے بالکل ساتھ لگا لیا۔ سب کچھ اچھا ہو گیا نا؟ زامل، سب خوش ہیں؟ ازکا بچو، زاہد بھائی بھی، نوال اور شہریار بھائی بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے کہنے لگی، جس پہ زامل بھی مسکرا دیا۔ ہاں جان، سب خوش ہیں۔ زامل اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتا کہنے لگا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ زامل، ہم ہنی مون پہ نہیں گئے؟ وہ اسے منہ بنا کے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ ہم اپنا ہنی مون یہیں کر لیتے۔ وہ آنکھ مار کے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کی گردن پہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ نہیں، مجھے گھومنے جانا ہے۔ حور اس کی حرکت پہ اپنی تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کو نارمل کرتی بولی، جس میں زامل اس کے بالوں کو آگے کرتا اس کی بیک پہ انگلیوں کا لمس محسوس کروانے لگا۔ حور کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ زامل، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حور کنفیوز سی ہوتی نظریں جھکائے اس سے کہنے لگی، لیکن مجھے نہیں۔ زامل کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پر شدت سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ حور آنکھیں زور سے میچ گئی۔ زامل اسے بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر جھکا۔ حور آنکھیں بند کیے اپنی سانس روکے ہوئے تھی۔ زامل اس کی حالت سے محظوظ ہوتا اپنی محبت کا ثبوت ایک بار پھر اسے دینے لگا۔ بارات کا فنکشن بھی لان میں ہوا تھا، مگر حاکم چودھری کی حویلی کے لان میں ہوا تھا۔ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ازکا لال رنگ کے لہنگے میں، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پہ ریڈ لپسٹک لگائے، ہیوی جیولری میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ گولڈن رنگ کی شیروانی میں ملبوس تھا، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بیئرڈ میں ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ نوال گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ تھا، لائٹ سا میک اپ، بالوں کو کھولے ہیوی جیولری میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شہریار بلیک شیروانی میں ملبوس بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اف، دیر ہو گئی۔ حور ایئر رنگز پہنتے ہوئے منہ بنا کے کہنے لگی۔ پیچ کلر کے فراک میں بالوں کو کرل کیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پہ پیچ کلر کی ہی لپسٹک لگائے، ہیوی جیولری پہنے، وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زامل وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑی ہوئی بیئرڈ میں، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ آرام سے گر جاؤ گی، زامل اسے تیز جاتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگا۔ حور ایک دم رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ زامل اس کی طرف بڑھا۔ میری نظروں سے دیکھو تو تم سا ہنسی کوئی نہیں۔ وہ گہری نظریں اس کے چہرے پہ جمائے مسکرا کے کہنے لگا۔ حور آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ زیادہ فلمی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیریس بتاؤ۔ حور آنکھیں چھوٹی کیے اس کے پاس اس کا بٹن بند کرتے ہوئے بولی۔ غضب کی لگ رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے کہنے لگا، جس پہ حور شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ مجھے پتا ہے، کہتے ہوئے وہ ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زامل نفی میں سر ہلا گیا۔ آج تو بہت حسین لگ رہی ہو، شہریار اسے مسکراتے دیکھ کے کہنے لگا۔ نوال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تو کل نہیں لگ رہی تھی کیا؟ نوال بدلے میں سوال کرنے لگی، جس پہ شہریار کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کل بھی لگ رہی تھی، لیکن دلہن کے روپ میں سب سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ وہ اسی پہ نظریں جمائے کہنے لگا۔ نوال مسکرا دی اور نظریں جھکا گئی۔ ایسے نہ دیکھیں، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیمی آواز میں زاہد سے بولی۔ زاہد کی نظریں اسی پہ تھی۔ دیکھنے دو۔ وہ اسی پہ نظریں جمائے کہنے لگا۔ اسکا کے گال سرخ ہو گئے۔ اچھا نہیں لگتا یہ سب مجھے۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کے کہتے ساتھ ہی آگے دیکھنے لگی۔ مجھے صرف تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پہ ازکا کے لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حور، بیٹا اندر سے مٹھائی لے کے آؤ۔ حاجرہ بیگم حور کو کھڑا پا کے فوراً سے کہنے لگی، جس پہ حور اسبات میں سر ہلا کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حور کچن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے کھینچا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کا وجود جیسے ساکت سا ہو گیا، آنکھیں بڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا لگا میں خاموش رہوں گا؟ آدم چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آدم؟ حور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ آدم نے اس کے منہ کو زور سے دبوچا۔ چھوڑو مجھے آدم، زامل تمہیں قتل کر دے گا۔ حور درد سے اس کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی۔ آدم اسے تکلیف میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، آدم غصے سے کہتے اس کے سر پہ گن مار گیا، اور حور جو اسے سٹل دیکھ رہی تھی، اچانک دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ جان کہاں ہے؟ زامل پورے لان میں نظریں گھمائے حور کو موجود نہ پا کے کہنے لگا، بیٹا وہ مٹھائی لینے گئی ہے کچن سے، دیر ہو گئی ہے، دیکھنا ذرا اسے۔ حاجرہ بیگم زامل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی،
زامل اس بات میں سر ہلا کے اندر کی طرف بڑھا۔ آدم حور کو بے ہوش حالت میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا، تبھی زامل اندر داخل ہوا۔ اے کون ہو تم؟ زامل کی نظر آدم کی پیٹھ پہ پڑی تو وہ فوراً سے پوچھنے لگا۔ آدم کے بڑھتے قدم رکے، زامل گھور کے اسے دیکھنے لگا، تبھی زامل کی نظر حور کے ہاتھ پہ گئی۔ جان؟ زامل ماتھے پہ بل لیے پریشانی سے چلا کے اسے پکارنے لگا اور فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ آدم بھاگتا، زامل نے اسے فوراً پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آدم؟ زامل آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ کے غصے سے چیخا۔ آدم گھبرا گیا۔ زامل نے لات مار کے حور کو اس کی قید سے نکالا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جان آنکھیں کھولو۔ زامل اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے پریشانی سے اسے پکارنے لگا۔ تبھی آدم اٹھا اور واز اٹھا کے اس کی طرف بڑھا۔ زامل نے زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کا جبڑا ہل گیا۔ اگر جان کو کچھ ہوا تو تیری جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آدم۔ زامل سرخ آنکھیں لیے ہر لفظ پہ زور دیتا پتھریلے لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ آدم اسے دیکھ رہا تھا اور نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ تم لوگوں کی وجہ سے میرا باپ مرا ہے، تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آدم غصے سے کہتے ساتھ اس کی طرف گولی کر گیا۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا۔ حور اور زامل کہاں ہے؟ ملک شہراز حاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں کہاں ہے۔ حاجرہ بیگم اپنی بات بول رہی تھی کہ اچانک گولی کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں ساکت سی ہو گئی۔ ہر ایک پریشانی سے، خاموشی سے اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ سب لوگ اندر کی طرف بھاگے۔ دماغ خراب ہے تمہارا آدم؟ حاکم چودھری اس کا ہاتھ چھت کی طرف کیے درست لہجے میں چیخے، جس پہ آدم انہیں دیکھنے لگا۔ ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ حاجرہ بیگم حور کو دیکھ کے پریشان سی کہتی اس کی طرف بھاگی۔ ہم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا، اس کی اپنی حرکتوں نے اسے مارا ہے۔ حاکم چودھری چیخ کے اس سے بولے۔ آدم انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہم سب کی زندگیوں سے دور رہو، ورنہ تمہیں جیل بھجوا دوں گا، حاکم چودھری نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا، جس پہ وہ سر جھٹک گیا۔ اپنی شکل گم کرو، میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا، وہ چیخ کے اس سے بولے۔ سب پریشان ہو گئے۔ آدم خاموشی سے چلا گیا اور سب حور کی طرف بڑھے اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا اسے، آپ لوگ رخصتی کی رسم ادا کریں، میں لے کے جا رہا ہوں۔ زامل کہتے ساتھ ہی اسے گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سب لوگ خاموشی سے باہر آ گئے۔ رخصتی کی رسم ادا ہو گئی۔ نوال اپنی والدہ کے گلے لگ کے بے حد روئی۔ ازکا بھی ملک شہراز سے مل کے، اور پھر وہ اپنے اپنے گھر چل دیے۔ ہم نے بینڈیج کر دی ہے، کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر اسے بتاتے ساتھ ہی خاموشی سے آگے کی جانب بڑھ گئی اور زامل اسے دیکھنے لگا۔ حور نے آنکھوں پہ جنبش کی اور بمشکل اپنی آنکھیں مکمل کھولی۔ نظر زامل پہ گئی۔ جان تم ٹھیک ہو؟ زامل پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حور کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ حور نفی میں سر ہلا گئی۔ تھینک یو، حور اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ زامل اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہمیشہ میری حفاظت کرنے کے لیے، وہ اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ زامل نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میرے پاس ایک ہی جان ہے، اس کی حفاظت کرنا مجھ پہ لازم ہے، وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور مسکرا دی اور اس کے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ 6 مہینے بعد زامل، حور اسے نیند سے جگاتے ہوئے پکارنے لگی۔ زامل نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میرا آئس کریم کھانے کا دل ہو رہا ہے، حور اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھ کے پھر ایک نظر گھڑی پہ ڈالنے لگا، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ جان 2 بج رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے نیند سے بھری آواز میں کہنے لگا۔ میں کیا کروں، میرا دل کر رہا ہے تو کر رہا ہے، میرا بھی اور میرے بیبی کا بھی۔ وہ مسکرا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اس سے بولی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں اس وقت آئس کریم کہاں سے لاؤں؟ زامل اسے پریشان سا دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے کھانی ہے، حور اسے صاف لفظوں سے بولی۔ زامل کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ حور ہنس دی اور زامل چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور حور کو شاپر بیگ دیا، جس میں چاکلیٹ فلیور کی بہت سی آئس کریم موجود تھی۔ تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو، حور اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہتے آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی۔ زامل کی نظریں اس پہ تھیں، اسے ہر وقت یوں دیکھنا بے حد پسند تھا۔ حور اس کی نظروں کی عادی ہو چکی تھی۔ چاہیے؟ حور اسے دیکھتے ہوئے آئس کریم اس کی طرف کیے پوچھنے لگی، جس پہ زامل نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں کے قریب لگی چاکلیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ حور اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کھا لی؟ وہ اسے حیران بیٹھا دیکھ کے بولتے ساتھ ہی لیٹ گیا اور حور اسے دیکھنے لگی۔ لچا، حور منہ بنا کے بولتی مزے سے دوبارہ آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی۔
چند مہینے بعد نوال اور شہریار اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سے اپنی زندگی حسین بنا رہے تھے۔ ازکا اور زاہد بھی ایک ساتھ بے حد خوش تھے۔ خدا نے اسے خوشخبری سے بھی نوازا تھا، جلد ہی ان کا ننھا مہمان بھی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اف جان بس کر دو، تھوڑا وقت شوہر کو بھی دے دو، زامل حور کو اپنے کچھ ماہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کے منہ بنا کے کہنے لگا۔ کیا ہے، میرا بیبی ہے یہ کیوٹ سا ظہور، مجھے کھیلنے دو۔ حور اسے جواب دیتی دوبارہ سے ظہور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی، جو دیکھنے میں زامل کی طرح مگر حرکتوں میں حور کی طرح تھا۔ تم جیلس نہ ہو، حور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تمہیں بچوں سے عشق ہے، زامل اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ حور مسکرا دی اور اٹھ کے اس کے پاس آ کے اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالا۔ نہیں، عشق تو مجھے تم سے ہی ہے، بچے بہت پسند ہے، حور اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ زامل نے کھینچ کے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا، جس پہ حور مسکرا دی۔ میں اپنے علاوہ کسی سے ہونے بھی نہیں دوں گا، زامل اسے محبت سے کہنے لگا، جس پہ حور قہقہا لگا گئی۔ ملک شہراز اور حاکم چودھری کی دوستی پہلے جیسی گہری ہو گئی اور پورے گاؤں میں ان دونوں کی دوستی کے چرچے پھر سے ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنی نئی زندگی میں خوش ہو گیا۔